اللہ 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 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصینا الانسان بوالدیہ حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم انسان دنیا میں آ کر دنیاوی معاملات و حالات زندگی کرنے کے سلیقے کاروبار تعلقات معاملات ہر چیز سیکھتا ہے لیکن اس کی پہلی درسگاہ اور اس کے پہلے استاد اس کے والدین ہوتے ہیں۔ ہر بچے کو یہ خیال ہوتا ہے کہ میرا والد دنیا کا بہترین انسان ہے، میری والدہ دنیا کی سب سے اچھی ماں ہے۔ وہ جو انہیں کرتے دیکھتا ہے، کہتے دیکھتا ہے، ان کا جو سلوک ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ معاملات میں، وہ اسے اختیار کرتا جاتا ہے غیر شعوری طور پر، ان کی عادتیں اپناتا جاتا ہے، ان جیسا بنتا اور ڈھلتا چلا جاتا ہے۔ یہ انسان کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ جب وہ بالغ ہوتا ہے، خود سوچتا ہے، لوگوں سے اس کا سابقہ پڑتا ہے، حالات سے سابقہ پڑتا ہے، پھر ان سے سیکھتا ہے، ان سے چیزیں اختیار کرتا ہے، اور یوں اس کی زندگی کی ایک روش بنتی ہے۔ اللہ کریم نے والدین کو بہت بڑا احسان بیان فرمایا ہے کہ ایک بچے کو پالنے میں وہ کتنی محنت، کتنی مشقت برداشت کرتے ہیں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، فرمایا ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے بہت تاکید کی ہے کہ جب ان کی باری تھی تم کچھ کرنے کے قابل نہیں تھے، اپنی ضرورتیں بتانے کے قابل نہیں تھے، تمہاری زبان تک چلتی نہیں تھی، بات کرنا نہیں آتا تھا، انہوں نے اپنے لیے مشکلات اٹھائیں اور تمہارے لیے ہر طرح کا آرام مہیا کیا۔ ماں نے تمہارے لیے بڑے دکھ اٹھائے، پھر 2 سال تمہیں دودھ پلایا، تو فرمایا انشکر لی ولوالدیک، میرا شکر کرو اور والدین کا بھی شکر کرو۔ شکر ہوتا ہے، شکر ہے کیا؟ اللہ کا شکر کس طرح ادا کیا جا سکتا ہے؟
اس پہ بہت بڑی بحث ہوئی ہے، بڑی باتیں ہوئی ہیں، علماء کرام نے بہت طویل باتیں لکھی ہیں کہ کس طرح سے بندہ اللہ کا شکر ادا کر سکتا ہے، لیکن مختصراً اگر ہم ایک جملے میں کہنا چاہیں تو شکر ادا کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اطاعت کی جائے اور خلوص سے کی جائے۔ اگر کوئی ہزاروں تسبیحات بھی پڑھتا رہے، حج بھی کرتا رہے، سجدے بھی کرتا رہے، لیکن عملی زندگی میں اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ سارا کچھ کس کام آئے گا؟ لہذا مختصر تعریف، اگر مختصر ترین تعریف کی جائے، بے شمار تعریفیں علماء حق نے لکھی ہیں اور سب درست ہیں اپنے اپنے انداز میں، لیکن سب کا نتیجہ یا ما حصل اگر ہم تلاش کریں تو اطاعت آتا ہے۔ اسی لیے بعض جگہ ناشکری کو بھی کفر کہا گیا ہے۔ تو فرمایا میرا شکر ادا کرو اور والدین کے مشکور رہو، ان کے احسان کو یاد رکھو۔ جب وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کے قابل نہ رہیں تو جب تم اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتے تھے انہوں نے تمہیں سنبھالا، اب ان پر ایسا بڑھاپا وہ وقت آ گیا کہ وہ اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتے، تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان کی خدمت کرو، ان کے آرام کا خیال رکھو۔ اس لیے کہ الی المصیر، تم سب کو میری بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور اپنا اپنا جواب دینا ہے۔ اگر والدین نے تربیت میں کوتاہی کی ہوگی تو وہ بھی جواب دہ ہوں گے، اولاد نے خدمت میں کوتاہی کی ہوگی تو وہ بھی جواب دہ ہوگی۔ اور اتنا بڑا مقام دیا والدین کو کہ اپنی ذات کے شکر کے ساتھ دوسرا درجہ پھر والدین کی اطاعت اور ان کے مشکور ہونے کا دیا۔ ان سب عظمتوں کے باوجود فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر وہ دونوں ماں بھی اور باپ بھی تیرے ساتھ زور لگائیں، کوشش کریں، محنت کریں، الا ان تشرک بی، کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مان لے جس کا کوئی علم نہیں انسان کے پاس کہ اللہ کا کوئی شریک ہے، فلا تطعهما، ان کی یہ بات ہرگز مت مان۔ یعنی والدین کی عظمت بیان کرنے کے بعد، ان کی خدمت کی تاکید کرنے کے بعد فرمایا کہ اگر میری نافرمانی کی رائے والدین دونوں مل کر دیں، والدہ دے، والد دے، اس بات میں ان کی بات کو بالکل نہیں ماننا۔ وصاحب ما فی الدنیا معروفا، اس کے باوجود کہ وہ تجھے اللہ کی نافرمانی کا کہتے ہیں تو ان کی یہ بات قبول نہ کر، مگر دنیاوی اعتبار سے ان کے ساتھ حسن سلوک جاری رکھ، ان کی خدمت کرتے رہو۔ والدین کو اللہ نے بہت درجہ بھی دیا، عظمت بھی دی۔ سب سے پہلا مدرسہ بھی ماں کی گود ہی ہے، والد کا طرز حیات ہی ہے، بندہ اسی سے سیکھتا ہے۔ انہوں نے پرورش کی، بچپن سے جوانی تک پہنچایا، خود بھوکے رہے، بچوں کو کھلایا، خود تکلیف میں رہے، بچوں کو آرام دیا۔ فرمایا ان کا بڑا حق ہے، اللہ کا شکر ادا کرو اور والدین کے مشکور رہو۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ کسی سے تعلقات بناتے ہو، دوستی کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے یہ دیکھو کہ اللہ کے ساتھ اس کے تعلقات کیسے۔
اگر وہ اپنے اللہ سے وفا نہیں کرتا تو تم اس سے وفا کی امید کیوں رکھتے؟ پھر دوسرا معیار ہے کہ اس کا سلوک والدین کے ساتھ کیسا ہے۔ اگر وہ اپنے والدین کی خدمت نہیں کر سکتا، یا انہیں جھڑکتا ہے، یا انہیں تکلیف دیتا ہے، یا ان کی بات نہیں سنتا، تو تم کس امید پر اس سے دوستی کرنا چاہتے ہو؟ جتنا احسان اس پر اس کے والدین کا ہے، اتنا تمہارا کب ہوگا؟ ان کی پرواہ نہیں کرتا، تمہاری کیوں کرے گا؟ تیسرا معیار یہ رکھا ہے کہ پہلے دیکھ لو کہ اس کے ارد گرد کیسے لوگ ہیں، اس سے بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ کیسا انسان ہے۔ تو ان سب عظمتوں کے باوجود اگر ماں اور باپ دونوں بھی زور لگائیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مانو، یا اللہ کی نافرمانی کرو، یا اللہ کی اطاعت چھوڑ دو، یا کوئی غیر اسلامی عقیدہ قبول کر لو، یا کسی غیر اسلامی رسم پہ عمل کرو، فلا تطعهما، ان کی یہ بات ہرگز مت قبول کرنا۔ یعنی انہیں یہ حق نہیں ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دے۔ اور اس کے باوجود کہ اگر ان کا اپنا عقیدہ صحیح نہیں ہے، تمہارا عقیدہ بھی خراب کرنا چاہتے، تم ان کی یہ بات مت مانو۔ اس کے باوجود دنیا میں جب تک وہ رہیں ان کی خدمت کرتے رہو۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، جب تک وہ دنیا میں ہیں معروف طریقے سے، پتہ چلے کہ تم ان کی عزت کرتے ہو، ادب کرتے ہو، ان کے آرام کا خیال رکھتے ہو۔ یعنی یہ حق پھر بھی ان کا قائم رکھا، لیکن اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے ان کی بات مت مانو۔ جب والدین کو اس کی اجازت نہیں دی گئی اور بندے کو یہ اجازت نہیں دی گئی کہ والدین کے کہنے پہ اللہ کی نافرمانی کرے، یا کسی غیر اسلامی رسم کو اپنائے، غیر اسلامی عبادت کو اپنائے، غیر اسلامی عقیدے کو اپنائے، غیر اسلامی عمل کو اپنائے، تو پھر معاشرے کی باری تو بعد میں آتی ہے۔ معاشرے کو دیکھ کر غیر اسلامی اعمال اور کردار کو کیوں اپنایا جائے؟ اس کی اجازت کیسے ہو سکتی؟ آج ہم اگر اپنے آپ کو دیکھیں تو غیر مسلم اور مسلمان میں امتیاز کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ایک رواج ہو گیا ہے، مجھے اگلے دن ایک فون کرنا پڑا، غالباً مدینہ منورہ، تو میں جنہیں فون کر رہا تھا وہ ان کا فون شاید اس وقت بند تھا یا مصروف تھے، تو جب فون نہیں ملتا تو اس پہ آگے سے وہ کمپیوٹر میں آواز آتی ہے کہ اس وقت آپ کا فون نہیں مل رہا، تھوڑی دیر بعد کر لیجئے گا۔ تو پہلی دفعہ وہاں سے مردانہ آواز سنائی دی کہ آپ کا فون نہیں مل سکتا، کچھ دیر بعد کیجئے گا، ورنہ جہاں آپ فون کریں کوئی خاتون ہی بولے گی۔ مجھے یہ پہلی دفعہ تجربہ ہوا، پرسوں یا اگلے دن، 2-3 دن کی بات ہے، میں نے مدینہ منورہ کال کی تو مردانہ آواز آئی، اور حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی ہوئی۔ آپ پاکستان میں دیکھ لیں، باقی مسلمان ملکوں میں دیکھ لیں، یہ عورتیں ہی ہر طرف ہو گئی ہیں، کہیں بکنگ کے لیے جائیں، کہیں ٹکٹ لینے جائیں، کہیں، بلکہ اب تو بسوں میں بھی انہوں نے عورتیں سوار کر دی ہیں، پہلے جہازوں میں ہوتی تھیں، اب بسوں میں بھی خواتین ہو گئی ہیں۔ اور خبروں میں تو خیر لازمی ہے، اگر مرد ہو بھی تو ساتھ ایک خاتون ہوتی ہے۔ کسی کو بھی دیکھ کر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کسی مسلمان کی بیٹی ہے،
بال کھلے ہوئے پریشان ہیں، یا تو دوپٹہ نام کی کوئی چیز ہے نہیں، اگر ہے تو وہ پٹے کی طرح گلے میں پڑا ہوا ہے، لباس ایسا ہے کہ جسم کا ایک ایک نشیب و فراز اس سے نظر آ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا تنگ لباس جس سے جسم کے سے نظر آئے، وہ پہننا یا نہ پہننا برابر ہے، وہ بندہ برہنہ ہی شمار ہوتا ہے۔ تو یہ سب کچھ ہم کہاں سے لے رہے ہیں؟ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ جینا تو فرعون کی زندگی چاہتے ہیں، موت موسیٰ کی چاہتے ہیں۔ یعنی ہمارے رویے یہ ہو گئے ہیں کہ مرنے والے کے لیے آج 30واں کرو، آج 11ویں کرو، آج 40واں کرو، یہ ساری رسومات اس امید پہ کی جاتی ہیں، حالانکہ ان کی اپنی کوئی دلیل نہیں، لیکن توقع یہ ہوتی ہے کہ ان کے طفیل وہ جنت میں چلا جائے گا۔ زندگی میں کوئی کسی کو نہیں کہتا کہ یہ جنت کا راستہ ہے۔ اپنے عمل میں مثبت تبدیلی لاؤ، اللہ تمہیں اس کے طفیل بخش دے گا، تمہارے گناہ معاف فرمائے گا، تمہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ دے گا۔ جب بندہ مر جاتا ہے تو پھر فکر پڑ جاتی ہے کہ اب اس کا کوئی اہتمام کیا جائے، پھر کرائے کے پڑھنے والے منگوائے گئے، پھر مختلف رسومات کی گئی۔ عبادات اور رسومات میں بڑا فاصلہ ہے۔ جو کام کرنے کا حکم دیا، تعلیم فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ عبادت ہے۔ اور جس چیز کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے، متقدمین سے ثابت نہیں ہے، وہ ایجاد بندہ ہوتی ہے، اسے اصطلاح میں بدعت کہتے ہیں۔ بدعت میں دو قباحتیں ہوتی ہیں۔ ایک قباحت تو یہ ہوتی ہے کہ خدا نخواستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی کام رہ گیا جو آپ نے تعلیم نہیں فرمایا، تو یہ بندہ وہ کمی پوری کر رہا ہے۔ حالانکہ کوئی نبی دنیا سے تب تک نہیں اٹھتا جب تک وہ اپنے لائے ہوئے دین کی مکمل تعلیم نہیں کر چکتا۔ واجبات تو واجبات، مستحبات تک تعلیم فرما کر نبی دنیا سے پردہ فرماتا ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت تو واحد امت ہے، اور آپ کی کتاب واحد کتاب ہے جس میں یہ سند دی گئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ کسی آسمانی کتاب میں یہ آیت نہیں اتری تھی، کسی دوسرے دین کو یہ سند نہیں ملی، اللہ نے یہ سند دے دی کہ تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ پھر اگر کوئی رسم ایجاد کرتا ہے تو اس کے خیال میں شاید دین میں کمی رہ گئی تھی جو اس نے پوری کر دی، اور یہ بہت بڑی گستاخی ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ دوسری مصیبت اس میں یہ ہوتی ہے جو علماء حق فرماتے ہیں کہ بدعتی کو توبہ کم نصیب ہوتی ہے۔ گناہ، جس آدمی جس عمل کو گناہ سمجھتا ہے اس سے تو کبھی توبہ کر لیتا ہے، اب جس کو وہ عبادت سمجھتا ہے اس سے توبہ کیوں کرے گا؟ جب اسے سمجھتا ہی نیکی ہے تو توبہ کیوں نصیب ہوگی اسے؟ تو فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی دوزخ میں لے کے جاتی ہے۔ سو یہ تاکید فرمائی کہ جب والدین سے اللہ کی نافرمانی کا کوئی حکم ملے فلا تطعہما، بالکل انکار کر دے، ان کی بات کا صاف انکار کر دے کہ آپ کی عزت اپنی جگہ، احترام اپنی جگہ،
اللہ کا حکم ہے، اس کے خلاف میں نہیں چلوں گا۔ فلا تطعهما، ان کی بات ہرگز مت مان۔ تو پھر معاشرے کی کیا حیثیت ہے کہ اس سے ہم سیکھ لیں اور اللہ کی نافرمانی کے انداز اپنا لیں، اللہ کی نافرمانی کا لباس اپنا لیں، اللہ کی نافرمانی کا طریقہ کار اپنا لیں۔ ہم تو کچھ مغرب کی غلامی میں اس قدر پس چکے ہیں اور اتنے دور جا چکے ہیں کہ ہم سے اپنی زبان میں بات بھی نہیں ہوتی۔ آپ ٹیلی ویژن پہ دیکھیں، ہمارے پروگرام اردو کے ہوتے ہیں، لیکن اردو کے الفاظ کم ہوتے ہیں اور اس میں انگریزی زیادہ بولی جاتی ہے۔ ہمارے ارباب اختیار جب بات کرتے ہیں تو وہ انگریزی میں کرتے ہیں۔ کل وزیر تجارت صاحب تجارتی پالیسی بیان فرما رہے تھے انگریزی میں، تو عبدالقدیر نے مجھ سے پوچھ لیا کہ انگریزی کیوں بولتے ہیں؟ میں نے کہا یہ ان کا خیال ہے کہ پبلک میں انگریزی سمجھنے والے زیادہ ہیں، اردو کم لوگوں کو آتی ہے۔ یہ ایک بات آپ عوام کے لیے کر رہے ہیں اور عوام کو تو آپ نے اردو بھی نہیں پڑھائی۔ کتنے ایسے ہیں جن کی مادری زبان پشتو ہے اور انہیں اردو پنجابی نہیں آتی، کتنے پنجابی ایسے ہیں جنہیں اردو نہیں آتی، کتنے اردو بولنے والے ایسے ہیں۔ آپ نے تعلیم کا کیا گیا ہے؟ تو کم از کم اردو تھوڑی بہت ہر کوئی سمجھ تو لیتا ہے، اندازہ کر لیتا ہے۔ یہ بات ہی انگریزی میں کرتے ہیں، کسی کے پلے ہی کچھ نہ پڑے۔ اس قدر معاشرے کے پیچھے لگ گئے ہیں ہم، ساری زندگی دین کے خلاف چلتے ہیں، جب مرتے ہیں شہید ہو جاتے ہیں۔ ان کی دوہری موجیں ہیں، یعنی ساری زندگی عقیدے سے لے کر عمل تک دین کے خلاف ہوتا ہے، تو مرتے ہیں شہید ہو، یہاں آ کر اسلام کو مان لیتے ہیں کہ شہید ہونا چاہیے، مر کر مانتے ہیں، زندگی میں نہیں مانتے۔ تو مر کر ماننے کو وہ قبول نہیں کرتا، مر کے تو ہر کوئی مان لے گا، بلکہ عند الموت تو فرعون نے بھی کہا تھا کہ میں مانتا ہوں بنی اسرائیل والے خدا کو مانتا ہوں، موسیٰ والے رب کو مانتا ہوں، ہارون والے رب کو۔ فرمایا اب کیا فائدہ تیرے ماننے کا؟ جب ماننے کا وقت تھا اس وقت تو اکڑا رہا، اب تو ملک الموت کو دیکھ کر مانتا ہے، اب ماننے کا کیا فائدہ؟ اس نے پھر موت کی ہچکی آنے پر مانا تھا، یہ تب بھی نہیں مانتے، یہ مر کے مردہ ہو جاتے تو پچھلے کہتے ہیں شہید ہو گیا۔ تو فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، والدین ہوں، معاشرہ ہو، عالمی ماحول ہو، ان لوگوں کے ساتھ چلو، ان لوگوں کا راستہ اختیار کرو، من اناب الیہ، جو میری رضا کے طالب ہوں، جو میری طرف رجوع رکھتے ہوں، جن کی آرزو میری رضا ہو، جن کا عقیدہ میرے حکم کے مطابق ہو، جو میرے نبی کا اتباع کر رہے ہوں، جو میرے راستے پہ چل رہے ہیں۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ، وہاں فرمایا فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کی بات بالکل مت مان۔ یہاں فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ، ان کے راستے کا اتباع اختیار کرو، ان کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دو، اس راستے پہ چلنا شروع کر دو۔ من اناب الیہ، جن کا رخ میری طرف ہو، جو میری رضا کے طالب ہوں، جو میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کام کر رہے ہوں، وہ بھی دنیا میں زندہ رہتے ہیں، وہ بھی لباس پہنتے ہیں، وہ بھی روزی کماتے ہیں، وہ بھی شادی کرتے ہیں، وہ بھی گھر بنا۔ کون سا دنیا کا کام ہے جو نیک لوگ نہیں کرتے؟ انبیاء علیہ السلام کے گھر تھے، اولادیں تھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تجارت بھی کی، ملازمت بھی کی، مزدوری بھی کی، زندگی کے سارے راستے اختیار کیے، کھیتی باڑی بھی کی۔ تو ان لوگوں کا طرز حیات اپناؤ، ان لوگوں کا لباس اپناؤ، ان لوگوں کے پیچھے پیچھے چلو۔ من اناب الیہ، جن کی ساری محنت میری رضا کے لیے ہو۔ ثم الیہ مرجعکم، بالآخر تم سب نے میری بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور تم بہت سی چیزیں کر کے بھول جاتے ہو، بہت سے جملے کہہ کر بھول جاتے ہو،
تمہیں یاد نہیں ہوتا میں نے کل کیا کیا تھا، میں نے کیا کہا تھا؟ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، میری بارگاہ میں جب آؤ گے تمہیں ایک ایک بات یاد کرائی جائے گی، کس وقت تم نے کیا کہا تھا اور کس وقت تم نے کیا کیا تھا۔ سو یہ بہت مشکل گھڑی ہوگی کہ زندگی بھر کا ہر فعل سامنے ہوگا اور تمہیں یاد کرایا جائے گا کہ دیکھو تم نے یہ بھی کہا تھا، تم نے یہ بھی کیا۔ اس وقت کو یاد رکھ کر اپنے اعمال، اپنے عقائد، اپنے نظریات اور اپنے کردار کا خیال رکھو اور وہ راستہ اختیار کرو جو اللہ کی رضا کو تک پہنچا دے، اور وہ راستہ وہ ہے جو اس کے بندوں کا ہے۔ جس طرح سورہ فاتحہ میں تعلیم فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرے انعامات۔ یہاں فرمایا واتبع سبیل من اناب الیہ، جو میری طرف رجوع رکھتے ہوں، میری رضا کے طالب ہوں، ان کا اتباع کر لو، ان کے پیچھے چلو، ان کی پیروی کر لو، ان کا ساتھ اختیار کرو، اس لیے کہ بالآخر تم سب کو میرے حضور میں حاضر ہونا ہے۔ اور میری بارگاہ میں کوئی یہ نہیں کہ کوئی ایجنسیاں انکوائری کریں گی اور کوئی ثبوت ملے گا کوئی نہیں ملے گا، نہیں، سارے ثبوت موجود ہوں گے۔ تم کر کے بھول چکے ہوگے لیکن تمہیں یاد دلایا جائے گا کہ تم نے یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا۔ نبی علیہ السلام کا ایک ارشاد ملتا ہے کہ اللہ کریم یاد تو دلائیں گے کہ تو نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، لیکن وہ بڑا کریم ہے، ایمان صحیح ہو اور بخشش کی امید ہو تو فرما دے گا کہ تو نے تو بہت سی غلطیاں کی، میں تجھے معاف کرتا۔ اور فرمایا اگر کسی پر یہ سوال ہو گیا کہ یہ تو نے کیوں کیا تھا، حضور فرماتے ہیں کسی کے پاس کوئی جواز نہیں ہوگا پھر اسے جہنم جانا ہو۔ وہ بخش دے تو اس کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ جس پر سوال ہو گیا کہ یہ کیوں کیا تھا، اس کی جگہ پھر سوائے سزا کے اس کے پاس کوئی جواب۔ اللہ کریم نیکی اور ہدایت کی توفیق نصیب فرمائے اور نیک انجام نصیب فرمائے۔ دنیا کی زندگی گزر جاتی ہے، مشکلیں بھی آتی ہیں، آرام بھی آتا ہے۔ مشکلیں انسانی زندگی میں بہت کم ہوتی ہیں، آرام بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ الگ بات کہ ہم یاد صرف دکھوں کو رکھتے ہیں، اللہ کے احسانات کو یاد نہیں رکھتے۔ ہم دکھوں کا حساب کرتے ہیں، جو اس کی رحمتیں انجوائے کرتے ہیں ساری زندگی، صحت، جوانی، طاقت، دولت، اولاد، گھر، خود وجود میں بے شمار نعمتیں، وہ ہم یاد نہیں رکھتے۔ اللہ کریم توفیق دے کہ اس کی نعمتیں یاد رکھی جائیں اور اپنی بہتر کوشش اتباع رسالت کی اور نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کی کرے۔ اللہ رہنمائی بھی فرما دیتے ہیں، راہبری بھی فرما دیتے ہیں اور نیک انجام بھی عطا کر دیتے ہیں، اور معاشرے کی برائیوں، بے حیائیوں اور بے رو رویوں میں پھنس کر ان جیسا بننے کی کوشش میں اپنی عاقبت برباد نہ کریں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اللہم ربنا ارزقنا اتباع نبیک واتباع خلفاء الراشدین المہدیین۔
اللهم احينا على اتباعهم وامتنا على اتباعهم واحشرنا في زمرتهم وردنا على غير قضايا فلان. اللهم ربنا انزل علينا من السماء ماء مباركا نافعا غير ضار نافعا غير ضار نافعا غير ضار هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد وهو الولي الحميد. وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى سيدنا برحمتك يا ارحم. الله 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 الله. حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.